یہ کہانی ایک ایسے جوان کی ہے جو کیمرے کے سامنے مسکرانا چاہتا تھا، ماڈل بننا چاہتا تھا، لیکن طاقتور ہاتھوں نے اس کی زندگی کو اس موڑ پر لا دیا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ آج ہم سنیں گے نقیب اللہ محسود کی کہانی، اس کا بچپن، اس کے خواب، اس کی زندگی اور وہ واقعہ جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک کہانی سنانا نہیں بلکہ وہ زندگی سمجھانا ہے جو ایک معصوم جوان سے چھین لی گئی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہر کہانی شروع ہوتی ہے، بچپن سے۔ نقیب اللہ محسود، جن کا اصل نام نسیم اللہ تھا، ساؤتھ وزیرستان کے علاقے مکین میں پیدا ہوئے۔ پشتون محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والی سیدھی سادی، شریف اور محنتی فیملی۔ 2009 میں جب علاقے میں آپریشن ہوا تو نقیب کی فیملی بے گھر ہو گئی اور پھر انہوں نے کراچی کا رخ کیا۔ کراچی میں زندگی آسان نہیں تھی لیکن نقیب کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ نقیب کے دل میں ایک ہی خواب تھا، ماڈل بننے کا۔ اس کی صورت، اس کی ڈریسنگ سینس اور سب سے بڑھ کر اس کا کانفیڈنس اسے کراچی کے نوجوانوں میں مشہور کرا رہا تھا۔ فیس بک پر اس نے اپنا ماڈلنگ پیج بنایا جہاں وہ اپنی تصویریں پوسٹ کرتا اور آہستہ آہستہ اس کے فالوورز بڑھتے گئے۔ وہ فیشنیبل تھا، سٹائلش تھا اور ایک بہترین انسان بھی تھا۔ نقیب بہت ہی نرم دل آدمی تھا۔ دوست کہتے تھے کہ نقیب کبھی کسی سے برا لفظ تک نہیں کہتا تھا۔ فیملی اورینٹڈ تھا، ذمہ دار تھا اور اپنی فیملی کے لیے روز ہی محنت کرتا تھا۔ ماڈلنگ اس کا جنون تھا لیکن گھر کا سہارا بننا اس کا فرض تھا۔ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی تھی لیکن 3 جنوری 2018 وہ دن جہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ رپورٹس کے مطابق نقیب کراچی کے ایک ہوٹل میں موجود تھا جب اسے کچھ لوگوں نے اٹھایا۔ اس کے ساتھ 2 اور دوست بھی تھے جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن نقیب کو الگ رکھ لیا گیا تھا۔ دوست کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ نقیب کو ایک گمنام جگہ پر لے جایا گیا ہے جہاں وہ بس دعا ہی کر سکتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور نقیب کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کی فیملی، اس کے دوست، سب لوگ بے چین تھے لیکن کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ 13 جنوری کو ایک نیوز آتی ہے کہ کراچی میں پولیس نے ایک انکاؤنٹر میں 4 لوگوں کو مار گرایا ہے۔ پولیس کا کلیم تھا کہ یہ سب ڈینجرس ٹیررسٹ تھے، مگر جب تصویریں سامنے آتی ہیں تو ان 4 لوگوں میں ایک چہرہ سب کو ہلا دیتا ہے۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ نقیب اللہ محسود کا تھا، جس جوان کا تعلق نہ کسی گروپ سے تھا نہ کسی جرم سے، بس ماڈلنگ اور محنت سے تھا۔ لوگ صدمے میں تھے اور پورا ملک ایک آواز بن گیا، جسٹس فار نقیب۔ اس واقعے نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا جو پشتون پروٹیکشن موومنٹ بنی۔ ہر شہر میں لوگ نقیب کے لیے آواز اٹھاتے گئے۔ نوجوان، بزرگ، عورتیں، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، کیوں مارا گیا ایک معصوم انسان کو؟ کیس کورٹ تک وائڈیز کمیٹیز نے کہا کہ نقیب معصوم تھا۔ کچھ پولیس آفیسرز پر جن میں راؤ انور کا نام سر فہرست تھا اس میں شامل تھے، لیکن سالوں کے لیگل پروسیس کے بعد کچھ افراد کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا گیا۔ نقیب کی فیملی نے کہا کہ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ آج بھی انصاف کی تلاش کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نقیب کا سپنا تو ادھورا رہ گیا لیکن اس کی کہانی ایک آواز بن گئی، ایک آواز جسے چپ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ماڈلنگ پیج آج بھی اس کی معصومیت کی گواہی دیتا ہے اور اس کی کہانی نے ملک بھر میں انکاؤنٹر سسٹم، پولیس ریفارمز اور عوامی حقوق پر بحث کو زندہ کر دیا ہے۔ نقیب اللہ محسود ایک عام انسان تھا، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک دوست، ایک ماڈل جس کا خواب صرف ایک بہتر زندگی تھا، لیکن طاقت اور ناانصافی نے اس کا سپنا چھین لیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کہانی کو زندہ رکھیں تاکہ کسی اور نقیب کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نقیب کے لیے آواز بلند رہے تو کامنٹ میں جسٹس فار نقیب لکھنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور سٹوری میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔